ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا میت والے گھر میں کھانے کی فرمائش، شرمناک حقیقت، میت والے گھر میں کھانے کی روایت کیوں، جنازے کے بعد کھانے پر زور دینا بے حسی یا ضرورت، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، بحیثیت معاشرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ یقیناً میت والے گھر میں کھانے پینے کی روایت اور اس پر ہماری بے حسی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ میت والے گھر میں کھانے کی روایت بے حسی کی انتہا۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ جب کسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو وہ گھر ماتم غم اور صدمے میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے میں ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کا حوصلہ بڑھانا ہمارا اخلاقی، انسانی اور دینی فرض ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جنازے اور تعزیت کو بھی ایک سماجی رسم بنا دیا ہے، جہاں کھانے کے انتظامات کو تعزیت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ تعزیت یا ضیافت، جب کسی کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار وفات پا جاتا ہے تو وہاں کا ماحول سوگوار ہوتا ہے۔ گھر والے صدمے میں ہوتے ہیں، انہیں وقت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ تعزیت کے بہانے آتے تو افسوس کرنے ہیں، مگر ان کی نظریں کھانے پر لگی ہوتی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ صرف کھانے کے چکر میں میت والے گھر آتے ہیں۔ ان کی گفتگو اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ کھانے میں کیا ملے گا، چائے آئی ہے یا نہیں، سالن کیسا تھا، اور اگر کوئی خاص چیز نہ ہو تو ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ غم زدہ خاندان کے لیے اضافی بوجھ، جس گھر میں ابھی ایک شخص کی میت پڑی ہو، جہاں لوگ غم میں نڈھال ہوں، وہاں کھانے کے انتظامات کا دباؤ ڈالنا کتنی بڑی بے حسی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے آسانی پیدا کریں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں بجائے اس کے کہ انہیں مزید پریشان کریں؟ کیا ہمارا اخلاق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے غم میں شامل ہو کر ان کے لیے دعا کریں، نہ کہ ان سے لیگ پیس مانگیں؟ دینداری اور اخلاقی رویہ، اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ میت والے گھر والوں کو کھانے پینے کی زحمت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اہل محلہ اور قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں تاکہ وہ سکون سے صدمے کو برداشت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو کیونکہ ان پر ایک سخت آزمائش آن پڑی ہے۔ حوالہ موجود ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ میت والے گھر والوں کو خود کھانے کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دوسرے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ایک سماجی بیماری، یہ مسئلہ صرف مذہبی یا اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی بیماری بن چکا ہے۔ ہماری بے حسی اور غیر ضروری رسم و رواج نے جنازوں کو بھی تقریب بنا دیا ہے۔ جنازے کے بعد کھانے کا بندوبست، 40ویں کا کھانا، تیجے اور برسی کی ضیافتیں، یہ سب غیر ضروری رسمیں ہیں جن کا دین میں کوئی تصور نہیں، مگر ہم انہیں نبھانے پر مجبور ہیں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ اور رویے بدلیں۔ میت والے گھر جا کر کھانے کی فرمائش نہ کریں، بلکہ خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ غم زدہ خاندان کو حوصلہ دیں، ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ میت والے گھر کو مزید بوجھ نہ دیں، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اگر کوئی جنازے کے بعد کھانے کا انتظار کر رہا ہو تو اسے نرمی سے سمجھائیں کہ یہ موقع کھانے کا نہیں بلکہ تعزیت کا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے تو یہ بے حسی بڑھتی جائے گی اور جنازے بھی شادی بیاہ کی تقریبات کی طرح رسموں میں بدل جائیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تعزیت دکھ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ اللہ ہمیں عقل، شعور اور احساس دے کہ ہم کسی کے غم میں شریک ہو کر اسے سہارا دے سکیں، نہ کہ اپنی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنا لیں۔ میرا ایک فوتگی والے گھر جانا ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔
معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ جو فوت ہوئی ہیں وہ رونے والی اس کی والدہ تھیں۔ میں ہکا بکا ایک طرف کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھرپور جوانی کے وقت اتنا بے رحم دکھ اس نوجوان کو آدھا کر دے گا۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں لگتا تھا قیامت لے آئے گی۔ وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا۔ اچانک ایک بھائی صاحب آگے آتے ہیں، وہ اس سے کھانے کا مینیو پوچھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس حالت میں وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے، اس سے تو صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں کے کھانے کی بات کر رہے تھے جنہوں نے گھر افسوس کرنے آنا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ان کے گھر کوئی شادی یا سالگرہ کا کوئی فنکشن نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکے کی جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ بجائے اس چیز کے کہ ہم اس گھر کا حوصلہ بنیں، اس گھر کے دکھ میں شریک ہو جائیں، الٹا وہ لوگ ہماری گندی اور کبھی نہ مٹنے والی بھوک کا بندوبست کرنے میں لگ جائیں۔ کیا ہم اس قدر بے حس اور گھٹیا قوم ہیں کہ میت والے گھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے؟ اور پھر جنازے کے بعد گھنونا کھیل شروع ہوا، ایک ایسا کھیل جسے دیکھ کے کسی غیرت مند کو موت آ جائے، مگر ہمیں نہیں آتی۔ وہی لڑکا جس کی دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی، ہاں وہی لڑکا روتی آنکھوں کے ساتھ ان بھوکھی ننگی زندہ لاشوں جن کی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے، ان کو کھانا دے رہا ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیوں یہ غیرت سے مر نہیں جاتے؟ پھر میرے کانوں نے سنا کہ ایک آدمی نے اسی لڑکے کو آواز دے کے کہا کہ بھائی یہ پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کے لانا۔ اف میرے خدا، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے؟ ایسے لوگ دنیا میں ہی کیوں ہیں؟ یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی سے لیگ پیس مانگتے ہیں جس کی ماں مر گئی ہے، بجائے اس کے کہ تمہارا ہاتھ اس کے کندھے پہ ہو اور حوصلہ دے رہا ہو، تمہارا ہاتھ لیگ پیس کو پڑ رہا ہے۔ کسی دنا آدمی کا قول یاد آ گیا کہ سب سے غلیظ ترین کھانا وہ ہے جو ہم میت والے گھر سے کھاتے ہیں۔ ہمیں ترس یا رحم نہیں آتا یہ دیکھ کے بھی کہ لوگ روتے ہوئے کھانا بانٹ رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو میت والے گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمیں کھانا نہیں پوچھا۔ کسی نے یہی گھٹیا لوگ کھا کھا کے پھر گندی ڈکاریں مارتے ہیں اور اسی میت والے گھر ہنستے بھی ہیں۔ تمیز تہذیب کی سبھی حدیں ان لوگوں نے پار کی ہوتی ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں مطلب ہے تو بس لیگ پیس سے ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے میت والے گھر کا حوصلہ بنے، ان کے غم میں شریک ہوں۔ رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔